پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر کامران صدیق نوری صاحب نے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ویلکم جی، میرا بہن آپ کا بہت شکریہ، یہ بتائیے نیوز کی ساری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ جو ان بابرکت لمحات کو، مسرت بڑے گھڑیوں اور لمحوں کو اپنے ناظرین کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت کے ساتھ منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس کی برکات عطا فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہماری سیرت و کردار میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جھلک نظر آئے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ یہ بتائے گا کہ بابرکت مہینہ جو ہے اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ اس بابرکت مہینے کو کس طرح سے جو ہم گزاریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ہیرا بہن، آپ کا 7 نیوز کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ربیع الاول، ربیع النور، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا سعادت برا، مسرت برا اس ماہ میں، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی صورت میں اس کائنات کو منور کیا گیا اور حضور کے نور سے اس کائنات کو روشن کیا گیا، ان گھڑیوں کو آپ لوگ بڑے خوبصورت انداز میں ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی اس خوشی میں آپ بھی ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، جسے کائنات عرضی میں، نہ صرف کائنات عرضی میں بلکہ ملائکہ نے آسمان پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن کیا اور حضور کی آمد کو مسرت بڑے لمحات کے طور پر جانا اور مانا، اس کو کس طرح سے گزارا اور کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جائے۔ یہ چونکہ ایک سیلیبریشن ہے، بالکل جیسے ہمارے ہاں سیلیبریشن میں خوشی کا موقع، اس خوشی کے موقع کو جس طرح سے سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے اور جن حدود و قیود کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، وہ چونکہ یہ اسلامک ایونٹس میں سے سب سے بڑا ایونٹ ہے۔ ایون کہ آپ جب لیلۃ القدر کی بات کرتے ہیں تو لیلۃ القدر کی بھی اتنی فضیلت ہے، 1000 مہینوں سے افضل اللہ پاک نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے۔ لیکن میں آپ کے اور ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ لیلۃ میلاد جو ہے، جو شب میلاد ہے، جو حضور کی آمد کی گھڑیاں ہیں، جو 11 اور 12 کی درمیانی شب علی الصبح تہجد کے وقت 4:20 کے ٹائم میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مولد النبی کی صورت میں حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ کائنات کا سب سے بڑا خوشی کا لمحہ ہے، اور وہ لیلۃ القدر سے بھی بڑا ایونٹ ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جن کے قلب انور پر قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل کہ اس میں قرآن اترا، لیکن وہ قرآن جس مجسمہ قرآن پر اترا کہ جس کو شاعر کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات میں مبعوث فرما کر کائنات کے اندھیرے کو ختم کر دیا، ظلمت کو، بربریت کو، ناانصافی کو، جہالت کو اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے روشن کر کے جہالت کو ختم کر دیا۔ اور وہ جب حضور کی آمد ہوئی، اب سوال جو بنیادی طور پر آپ کا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیسے کیا جائے، اسے سیلیبریشن کے لیے آپ دیکھتے ہیں کمکمے لگائے جاتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، گھروں کو لائٹوں سے روشن کیا جاتا ہے، میلاد کی محافل کی جاتی ہیں، ضیافت میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، اور یہ سیلیبریشن کے طریقے ہیں۔ اور یہ کرتے ہوئے اس میں آپ دیکھ لیں کوئی بھی قباحت والی چیز نہیں ہے۔ ہمیں جو چیز یعنی ایک اینگل اس کا پازیٹیوٹی میں ہم لے لیں اور پھر اس کی نیگیٹیوٹی کو بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بڑی کلیئرٹی ہو جائے کہ ہمیں جو پازیٹیو کرنا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے سراپا رحمت بن کر آئے ہیں۔ حضور کی آمد ہمارے لیے مجدہ شفاعت ہے۔ حضور کی آمد سے کائنات کے گناہ گاروں کو ایک امید ملی ہے حضور کی صورت میں کہ حضور ہمارے شافی ہوں گے اور وہ شفاعت کا مجدہ سنائیں گے اور ہمارے بیڑے پار لگائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کے میلاد کو اس جشن کے طور پر منائیں کہ جس میں ہماری حدود و قیود جو اسلامی ہے وہ بھی میک شور ہو جائیں۔ اور اس میں ہم جب گھروں میں جھنڈیاں لگاتے ہیں تو یہ خوشی اور سیلیبریشن کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی خوشی کے ایونٹ ہوتے ہیں، ان میں بھی ہم جو ہے وہ بڑی اہتمام کے ساتھ
یاد کرتے ہیں تو ہماری ساری کائنات کی خوشیاں، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے سب سے بڑی نعمت بنا کر بھیجا، سب سے بڑی رحمت بنا کر بھیجا، اور خود اللہ پاک نے فرمایا، یعنی وہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا، محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر، اللہ پاک نے عطا فرما کر نعمتیں تو ویسے ہیرا بہن اللہ پاک نے بے شمار عطا فرمائی، لمحہ لمحہ انسان اللہ کی رحمت اور نعمتوں میں سے گزارتا ہے، لیکن کسی نعمت کو اللہ نے یوں ذکر کر کے نہیں فرمایا کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کی آمد پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تمہارے اندر تم میں سے اپنا رسول بھیجا ہے، یعنی اس سے بڑی کوئی نعمت اور رحمت نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ نے ہم پر کی ہے اور ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ یعنی اللہ پاک بھی حضور کی آمد کے جشن میں یوں شامل ہو رہے ہیں کہ اس بات کا اظہار کر کے کہ لوگوں آگاہ رہو، اے میرے محبوب کے امتی، تم پر اتنی بڑی نعمت میں نے کی ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے، اس نعمت کی قدر کرو اور اس نعمت کا اظہار کرو، اور نعمت کے اظہار کرنے کے لیے اللہ پاک نے بڑا اسپیسیفکلی قرآن کریم میں ایک حکم میں فرمایا کہ جو میں نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے اور تم پر فضل کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اس پر خوشیاں مناؤ، خوب خرچ کرو، چرچا کرو کہ حضور کے امتی ہو، حضور کی آمد سے تمہیں خوشی ملی ہے، اس کا چرچا کرو۔ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خوشی بھی کوئی نہیں ہے، بے شک بے شک، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں، سب سے بڑی میں نے کہا خوشی ہے، چونکہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے، سب سے بڑی رحمت یہ، تو اس رحمت کے اظہار اور اس نعمت کے ملنے پر جو فرحت کا حکم دیا تو فرمایا کہ اس پر چرچا کرو، اس پر خوشی کرو، اس پر خرچ کرو۔ اب خرچ کرنے میں ہم لوگ جو ہے وہ افراط و تفریط کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ ہمارے ہاں اب کچھ قباحتیں جو ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان قباحتوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا، ان کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ڈسپلن میں آنا ہوگا کہ ہمارے ہاں مرد و خواتین کا اختلاط ہو رہا ہے، گانے بجانے لگائے جا رہے ہیں، جبکہ حضور کی آمد تو ہمیں ایسے جہلیت کے فرسودہ تصور سے نکالنے کے لیے ہے، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جمع کرنے کے لیے ہے، حضور کی پیروی اور اتباع کے لیے ہے، تو اس کے لیے ہمیں میلاد کی محافل کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، حضور کی سیرت اور حضور کی صورت کا چرچا کرنا چاہیے، اور قرآن حضور کے فرامین احادیث سے بھرا پڑا ہے، سارا لٹریچر جو بتاتا ہے حضور کی سیرت اور صورت کو، ہمیں وہ عوام کے سامنے لانا چاہیے، انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جہالت کو مٹانے اور علم کو بڑھانے کے لیے تشریف لائی، تو ہمیں ان کی اس سیرت کو، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے لازم ہے کہ جہالت کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، علم کے گوشے روشن کریں، اور پھر اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سلسلے میں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کریں، یعنی کھانا کھلانا محبت کے بڑھانے کا سبب ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک بے شمار اجر کے طور پر اور بہترین عمل کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا، وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، وہ ضرورت مند ہو یا آپ کے مہمان ہوں، کھانا کھلانا اٹ سیلف اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کو اللہ پاک نے باقاعدہ قرآن کا حصہ بنایا ہے اور اسے ایک اجر کثیر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو یہ کھانا کھلانا، پھر میلاد کی محفل میں کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ذکر کرنا ہے، حضور کی مدح سرائی ہے، اور پھر درود و سلام ہے، یعنی ان سارے عوامل کا مجموعہ اور ان کی ساری تشکیلی صورت آپ دیکھ لیں تو وہ ساری بھی ذکر ہے، فکر ہے، حضور کے ساتھ جوڑنے اور محبت۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہیرا بہن، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے عیال، اپنے عزیز و اقارب، اپنے سراؤنڈنگ، اپنے سرکل، سب سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو ہم یہ محبت کی شمع روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں میلاد کی صورت میں کہ اپنے بچوں کو ہم مشل پکڑاتے ہیں، لائٹس پکڑاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، حضور کی سیرت پر چراغاں کرتے ہیں، حضور کی سیرت کو ذکر کرتے ہیں، حضور کی آمد پر ہم میلاد کرتے ہیں، اور یہ ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جو ایک میسج بنتی ہیں آنے والی نسلوں کے لیے، تو ان کو ہم یہ پیغام اس صورت میں ایک سافٹ میسج کے طور پر دے رہے ہوتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے اندھیرے مٹانے کے لیے، ظلمتیں ختم کرنے کے لیے، اور چراغ علم، چراغ ہدایت، چراغ نور، اور جس سے معرفت
محبت اور انسان کی ہدایت جڑی ہوئی ہے وہ جلانے کے لیے تشریف لائے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و صورت ہمارے لیے عملی صورت رکھتی ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو کر تو نسل نو کو بہترین میسیج دے سکتے ہیں, نسل نو کو ہم ایک پیغام محبت دے سکتے ہیں, پیغام الفت دے سکتے ہیں. جی مفتی صاحب, یہاں پہ ایک وقفہ جو ہے ہم نے لینا ہے. پروفیسر کامران صدیق نوری ہمارے ساتھ موجود ہیں, واپس آئیں گے بریک کے بعد, اس پر مزید بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے ہمارے